السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آنے سے پہلے ختم کر لی تھی۔ اس نے 8 چیپٹرز میں اپنی زندگی کے 40 سال محفوظ کیے تھے اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنی زندگی کو رقم کیا تھا۔ امامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن صرف رومانس کی، صرف تصوراتی، سچ اور تلخ حقائق پر مشتمل خود نوشت سوانح نہیں، اور وہ بھی ایسی کتاب جس کا مرکزی کردار اس کی اپنی زندگی کا ہیرو تھا۔ جو کچھ اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا وہ کبھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اس سے خفا ہو جاتی، بد دل بھی، بدگمان بھی، لیکن وہ اس کے بارے میں سب کچھ پڑھ رہی تھی، سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی، اس کے سامنے نہیں تھی، اور وہ صفاقی اور بے رحمی کی حد تک اپنے بارے میں صاف گوئی دکھا رہا تھا، اپنے سارے عیب، ساری غلطیاں، ساری گمراہیاں، خامیاں، سب۔ اور پھر اس کی زندگی میں امامہ ہاشم نے کیا رول ادا کیا تھا، وہ بھی اس کی اولاد نے کیا تبدیلی کی تھی، وہ بھی اس کے باپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا، کیا تھا وہ بھی، اور اس رزق نے کیا تباہی کی تھی وہ بھی، جو سود سے کمایا اور گنوایا تھا۔ امامہ ہاشم نے اس کتاب کے 8 چیپٹرز ایک نشست میں پڑھے تھے، اور پھر اس کتاب کے 8ویں چیپٹرز کے آخر میں ایک لائن لگا کر اسے ختم کرتے ہوئے اگلا صفحہ کھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے 9ویں چیپٹر کا آغاز۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس دن اسکول سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے حمین کو جبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بیزار کیا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ میں تم سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گا، تم بہت خراب ہو حمین۔ جبریل نے بالآخر اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے سب کو بتا دیا کہ میں روتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے رونے کی وجہ سے اپسیٹ تھا۔ تم اتنا کیوں روتے ہو؟ جبریل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس سے نظریں چرائیں اور حمین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ کیا میں تمہیں گلے لگا سکتا ہوں؟ اس نے جبریل کے بازو سے چمٹتے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کی۔ جبریل بے اختیار اپنے کان میں گونجنے والی اس کی آواز پر مڑا اور اسے گھور کر دیکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات سن لیں۔ حمین نے بے حد معصومیت سے برابر میں بیٹھی دونوں لڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیا، اور پھر جبریل کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی جبریل کے گلے لگ گیا۔ جبریل ایک لمحہ ساکت رہا، پھر موم کی طرح پگھلا۔ یہ اس کی فطرت تھی۔ فرینڈز، حمین نے سیکنڈز میں اس سے الگ ہوتے ہوئے بے حد اطمینان سے اس سے استفسار کیا۔ صرف اس صورت میں اگر تم میرے بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ جبریل نے ایموشنل بلیک میلنگ کی ایک تازہ کوشش کی۔ پرومس؟ حمین نے پلک جھپکتے میں وعدہ کیا۔ جبریل نے کچھ مطمئن انداز میں سر ہلایا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ لیکن اگر میں اپنا وعدہ بھول جاؤں تو تم مجھے معاف کر دو گے نا؟ اگلے لمحے ابھرنے والی آواز نے جبریل کو دوبارہ پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ میرا مطلب ہے کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا میں بچہ ہوں۔ وہ جبریل کی گھورتی ہوئی نظروں کے جواب میں بے حد اطمینان سے توجیہ پیش کر رہا تھا۔ وہ ایک جملے میں 3 کلا بازیاں کھا رہا تھا اور اپنے بڑے بھائی کو بتا رہا تھا کہ وہ صرف عمر میں بڑا تھا۔ جبریل نے اسے مزید کچھ نہیں کہا۔ اسے کچھ کہنا وقت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ تم نے کتاب پڑھی؟ اس رات سالار نے واپس آ کر سونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ چونکی اور اس سے نظریں ملائے بغیر اس نے بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے فوراً کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے نہیں پڑھنی، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا، مجھے اس کتاب کو اس کمپیوٹر سے ہٹا دینا چاہیے۔ سالار کو اس کی بات سنتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نہیں چاہتا جبریل اسے پڑھے، وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کرتا ہے، تمہارے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر دیتا ہوں۔ جب بچوں کے لیے لکھ رہے ہو تو وہ بچوں سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟ میں اس عمر میں انہیں اپنے بارے میں یہ سب نہیں بتانا چاہتا۔ تو پھر مجھے بھی مت پڑھاؤ۔ اس نے بستر کی چادر ٹھیک کرنے کے بعد سالار سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے وارڈروب کھول لی تھی۔ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ USB میں اس کمپیوٹر سے فائلز محفوظ کرنے کے بعد لا کر اب انہیں اس کے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رہا تھا۔ میں یہ کتاب کبھی نہیں پڑھوں گی اور میں کبھی اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب نہیں پڑھاؤں گی۔ وارڈروب میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے امامہ نے جیسے اعلان کیا، ٹھیک ہے، مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھانا، پبلش کروا دینا۔
وہ اسی سنجیدگی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو دنیا کیا کرے گی تمہاری آٹو بایوگرافی پڑھ کر؟ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس کی بات پر کیوں غصہ آیا۔ شاید بے بسی کا شدید احساس تھا جو غصے میں بدلا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ آج کئی مہینوں کے بعد تمہیں مجھ پر غصہ آیا ہے؟ اس نے امامہ کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھیڑا، جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ دلانے کے لیے کرتا تھا، یوں جیسے وہ پچھلے سارے مہینے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جہاں اس انکشاف سے پہلے کھڑی تھی، وہیں سے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے کہہ نہیں سکی کہ اس نے بھی کئی مہینوں کے بعد اسے چڑھایا تھا، اسی انداز میں جس سے وہ چڑھتی تھی، ساری عمر چڑھتی رہی تھی، پر آج دلبری کے اس انداز پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر وہ پلٹی اور واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ وہ روز صبح طے کرتی تھی کہ اسے آج نہیں رونا، ہمت کرنی تھی، حوصلہ کرنا تھا، اور ہر روز شام تک آنسو سب کچھ تہس نہس کر چکے ہوتے تھے۔ وہ اب بھی وہاں اندر باتھ ٹب کے کونے پر بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ کنشاسا سے واپسی اس کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفر ہوتا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ 5 سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے، لیکن اب آگے اندیشوں کے سوا فی الحال کچھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ کئی سالوں کے بعد امامہ پھر گھر سے بے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھت سے یکدم وہ سالار کے والدین کے گھر آ بیٹھی تھی۔ وہ بے حد اچھے لوگ تھے، پیار کرنے والے، احسان نہ جتانے والے، پر احسان تو تھا ان کا۔ کنشاسا سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھا کر سمجھایا تھا، ہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہاں ہم گیسٹ ہیں، اور جتنی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے اچھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے۔ اور اچھے مہمان کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا، اچھے گیسٹ ڈھیر ساری چیزیں لاتے ہیں، مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام نہیں کرتے، ریسٹ کرتے ہیں۔ حمید نے حسب عادت و حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کو ایک ہی وار میں لاجواب کر دیا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ماں کو ہنستے دیکھ کر حمید بے حد جذباتی ہو گیا۔ ہرے، میں جیت گیا! اس نے ہوا میں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ عنایا کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ نو، امامہ نے کہا۔ حمید کے چہرے پر بے یقینی جھلکی۔ اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی سے فرمائش نہیں کرتے، کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے، اور ہر کام میزبان سے اجازت لے کر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نہیں ڈالتے۔ امامہ نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اوہ مائی گاڈ ممی، میں اچھا گیسٹ نہیں ہونا چاہتا، میں بس گیسٹ بننا چاہتا ہوں۔ حمید نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہم دادا دادی کے گھر جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں ویسے رہنا ہے جیسے وہ کمفرٹیبل ہوں، انہیں شکایت یا تکلیف نہ ہو۔ امامہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ عنایا، رئیسہ اور جبریل نے بیک وقت ماں کو اطمینان دلایا۔ اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے؟ حمید نے ماں کو اپنے آپ کو نظر انداز کرنے پر بالآخر پوچھا۔ جلدی جائیں گے، اس نے نظر ملائے بغیر حمید کو جواب دیا۔ وہ مطمئن نہیں ہوا۔ جلدی کب؟ وہ بے صبرا تھا۔ بہت جلدی۔ اور ہمارا گھر ہے کہاں؟ حمید نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا اور امامہ کو جیسے چپ لگ گئی۔ سوال ٹھیک تھا، جواب نہیں تھا۔ ہم نیا گھر خریدیں گے۔ عنایا نے جیسے اس کی چپ کا دفاع کیا۔ کہاں؟ حمید کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ جہاں بابا ہوں گے۔ جبریل نے اس بار اسے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ اور بابا کہاں ہوں گے؟ حمید نے ایک اور منطقی سوال کیا اور جو امامہ کو چبھا تھا۔ ابھی ہم پاکستان جا رہے ہیں، پھر بابا جہاں جائیں گے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے۔ جبریل نے ماں کی آنکھوں میں امٹنے والی نمی کو بھانپا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ واؤ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ حمید بالآخر مطمئن ہوا۔ میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس نے جیسے اعلان کر کے ماں کو اپنی ترجیح بتائی۔ امامہ ان چاروں سے مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس نے ان چاروں کو سونے کے لیے جانے کا کہہ دیا اور خود ان کے کمرے سے نکل آئی۔ ممی، حمید اس کے پیچھے لاؤنج میں نکل آیا تھا۔ امامہ نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں تھا۔ یس، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کنفیوز ہوں، اس نے ماں سے کہا۔ کیوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا، اس نے اپنی الجھن کی وجہ بتائی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا سیکرٹ جانتا ہوں۔ ماما کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ میں جانتا ہوں آپ اپ سیٹ ہو۔
وہ کہہ رہا تھا، جیسے کچھ اور زمین میں گڑی اور اب اس کے اور قریب آ گیا۔ 6 سال کی عمر میں بھی اس کی کمر سے اوپر قد کے ساتھ۔ پلیز آپ اپسیٹ نہ ہوں، اس نے اب ماں کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس سے چمٹا وہ اب اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ بت کی طرح کھڑی تھی، پہلے جبریل اور اب حمین۔ اس کی ہر اولاد کو اس کے ساتھ اس تکلیف سے گزرنا تھا کیا؟ تم کیا جانتے ہو؟ وہ اتنا چھوٹا سا جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی، وہ صرف اسے تھپکنے لگی۔ دادا ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، وہ شاید بابا کہہ رہا تھا۔ میں نے دادا سے پوچھا، اس نے ایک بار پھر امامہ سے کہا۔ اس بار وہ مزید الجھی۔ کس سے کیا پوچھا؟ دادا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امامہ مزید الجھی۔ دادا کو کیا ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ دادا کو برین ٹیومر نہیں ہوا؟ دادا کو الزائمر ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ امامہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سلار کو کچھ مت بتانا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ امامہ نے یہی کیا تھا۔ اس نے اسکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھا تھا جو اسکندر عثمان نے حمین کے برین ٹیومر کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا، اور انہوں نے جواباً اسے بتایا تھا کہ 1 مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی سٹیج پر تھی۔ لیکن انہیں سب سے پہلے پریشانی یہی تھی کہ کہیں امامہ نے سلار سے اس بات کا ذکر نہ کر دیا ہو، اور جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے سلار سے ابھی ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے یہی کہی تھی، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیماری کے حوالے سے اسے اور ٹینس کر دوں۔ وہ اب بھی اپنے سے زیادہ سلار کے بارے میں فکر مند تھے۔ پاپا میں نہیں بتاؤں گی اسے، میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو۔ ماما نے انہیں تسلی دی۔ آپ جانتے ہیں آپ سے وہ بہت اٹیچڈ ہے، وہ اپنی بیماری بھول جائے گا۔ وہ جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک رنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے، میں نے زندگی گزار لی ہے اپنی، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مند رہنا چاہیے۔ انہوں نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی بیماری بھی خود لے لیتا، اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں وہ اسے دے دیتا۔ امامہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ بس اس کے لیے دعا کریں پاپا، ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے۔ میں سوچتا تھا اس نے مجھے نوعمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا، لیکن جو میرے بڑھاپے میں ستا رہا ہے وہ بات مکمل نہیں کر سکے، رو دیے۔ ایک کام کریں پاپا، امامہ نے ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کا ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہتھیلی پر وہ انگوٹھی رکھ دی۔ اسے بیچ دیں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے بامشکل کہا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کتنے؟ جتنے مل سکیں امامہ۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، امامہ نے روک دیا۔ انکار مت کریں، یہ کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کروا سکتی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ اپنے آپریشن سے 2 ہفتے پہلے نیو یارک میں سلار اسکندر اور SIF کے بورڈ آف گورنرز نے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا تھا۔ 5 ارب روپے کے سرمایے سے قائم کیا گیا سمر انویسٹمنٹ فنڈ وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالانہ سلار اسکندر اور اس کے 5 ساتھی اگلے 20 سالوں میں دنیا کی بڑی فنانشل مارکیٹوں میں سود پر مبنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے۔ 5 ارب روپیہ اس ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ اگر سلار اسکندر کی بیماری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اتنے زور و شور سے نہ کیا جاتا تو SIF کے بورڈ گورنرز کے 6 ممبرز اس فنڈ کا آغاز $1 ارب کے سرمایے سے دنیا کے 50 ممالک میں بیک وقت کرتے، اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا۔ ان کے پاس 5 سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے، لیکن سلار اسکندر کی بیماری نے جیسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کے باوجود بورڈ آف گورنرز نہیں ٹوٹا تھا، وہ اکٹھے رہے تھے، جڑے رہے تھے، کیونکہ ان 6 میں سے کوئی شخص بھی یہ کام کاروبار کے طور پر نہیں کر رہا تھا، وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے سے کر رہے تھے۔ وہ لیٹ 30s میں اس پروجیکٹ سے منسلک 6 کے 6 افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر اچھی طرح جانتے تھے، ایک دوسرے کی نیت بھی، ایک دوسرے کی حیثیت بھی اور ایک دوسرے کی شہرت بھی۔ سلار اسکندر، عامل کلیم، موسیٰ بن رافع، ابو ذر سلیم، علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف گورنرز دنیا کے بہترین بورڈ آف گورنرز میں گردانا جا سکتا تھا۔
وہ 6 کے 6 افراد اپنی اس فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے۔ وہ 6 مختلف شعبوں کی مہارت، صلاحیت اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر لے آئے تھے۔ وہ ارلی 40s میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 سال کے تجربے، ساکھ اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرز میں سے ایک تھا۔ عامل کریم ایک امریکن مسلم تھا جس کی ماں ملائیشین اور باپ ایک عرب تھا، لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے۔ عامل کلیم ایک فنانشل کنسلٹنٹس فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے 150 سے زیادہ فنانشل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کر رہا تھا اور دنیا کے 10 بہترین انویسٹمنٹ گورز میں تیسرے نمبر پر براجمان تھا اور فوربس کی اس لسٹ میں شامل تھا جس میں اس نے اگلے 10 سالوں کے ممکنہ ارب پتی پروفیشنلز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گورنرز کا سب سے زیادہ مذہبی اور باعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزاز اسے بورڈ کے بقیہ 5 ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا، جس پر عامل کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ سلار اسے ییل کے دنوں سے جانتا تھا اور عامل ان 5 افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا۔ سلار سب سے بہترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبجیکٹس میں کسی سے پیچھے رہا تھا وہ عامل کلیم ہی تھا۔ موسیٰ بن رافع مسقط اور عمان کے 2 شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر براجمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ 26 سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثاتی موت کے بعد موسیٰ کو وہ شپنگ کمپنی ورثے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی اور ایک اوس درجے کی شپنگ کمپنی کو موسیٰ اگلے 15 سالوں میں ایک چوٹی کی شپنگ لائن بنا چکا تھا۔ اس کی کمپنی اب کنٹینرز عالمی شپنگ میں سب سے تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی۔ سلار اور وہ کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا رابطہ ہمیشہ رہا تھا۔ سلار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اثاثوں کو ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا۔ ابو ذر سلیم ایک امریکن افریقی تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا۔ وہ افریقہ میں فارماسیوٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیسڈ اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سپلائز میں پہلے نمبر پر تھی۔ سلار کے بعد وہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق اور مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بہت ساری افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بورڈ کے گورنرز اسے ابو ذر سلیم نہیں کہتے تھے، حاتم طائی کہتے تھے۔ وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراخ دل ممبر تھا۔ اس کی کمپنی اپنے سالانہ خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کر رہی تھی۔ سلار اور ابو ذر نہ صرف یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے کی تھی۔ علی اکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیکٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شمار ہوتی تھی۔ سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اسی کمپنی کے سر پر تھا۔ علی اکمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا۔ وہ اور سلار ایک دوسرے سے ییل کے دنوں میں وہاں ہونے والے کچھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعارف دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ روکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ روکن کے اندر شامل تھا اور اب اس کلائنٹل میں یورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت سی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ راکن کو سلار پاکستان سے ہی جانتا تھا، اگرچہ وہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ اس کی طرح راکن بھی فنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے زیادہ پرعزم اور کولی اور عملی سپورٹر بھی۔ 6 افراد پر مشتمل وہ گروپ 5 ارب روپے کا سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور انہیں یقین تھا وہ اگر 17 ملکوں میں 5 ارب روپے کے اس سرمایہ کو سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بنا سکے تو اگلے 3 سالوں میں 50 ملک اور $1 ارب کا ٹارگٹ ناممکنات میں سے نہیں تھا۔
SIF کے پہلے فیز میں ان پروجیکٹ کی تعداد محدود تھی جن پر انہیں کام کرنا تھا، مگر دوسرے اور تیسرے فیز میں وہ اپنے مالیاتی منصوبوں کو نہ صرف ان 17 ممالک میں بلکہ اگلے 10 سال میں 70 ممالک میں لے جانا چاہتے تھے، جہاں وہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں۔ STF چند بیحد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا۔ وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نئے انویسٹمنٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کو اگلے کسی بڑے منصوبے کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں، لیکن SIF ایک لینڈر کے طور پر آنے کی بجائے ایک پارٹنر کے طور پر ایسے ہر منصوبے پر کام کرتا، ایک خاص مدت تک نفع و نقصان میں برابری کی شراکت میں، اور اس مدت کا تعین اس آئیڈے پر لگنے والے سرمایے کی مالیت پر منحصر تھا: کھوجو، پرکھو، سکھاؤ، استعمال کرو، منافع کماؤ، نقصان کے لیے تیار رہو۔ ہیومن ریسورسز پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ SIF کی فلسفی تھی۔ SIF پچھلے 5 سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کر چکا تھا، بیک اپ سپورٹ کے لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کر چکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھی۔ 6 افراد کا وہ گروپ اپنی اپنی فیلڈ کی مہارت اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مہارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے، لیکن نفع نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے آتا، یہ بڑا چیلنج تھا، لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والے پچھلے 5 ارب کے سرمایہ کو ان سٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار کیا تھا۔ وہ ایک بڑے کام کی طرف ایک بہت چھوٹا قدم تھا، اتنا چھوٹا کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ فنانشل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے، خبریں لگائی تھیں، دلچسپی دکھائی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ دنیا میں کوئی بینک، ادارہ، فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سود سے پاک سسٹم پر کھڑا ہو پاتا، اور کھڑا تھا بھی تو وہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں ہی رکھتا تھا۔ STF کیا کر سکتا تھا اور کیا بدل سکتا تھا؟ وہ ایک کامیاب مالیاتی ادارہ ہو سکتا تھا، ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے اس کو فنانشل ویبلٹی دکھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی، صرف ان 6 دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے۔ SIF کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا۔ کم از کم سلار کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس صورت میں ملتی۔ وہ اسے اس سے زیادہ بڑے لیول پر لانچ کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا جو انہیں مایوس کر دیتا۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی فنانشل مارکیٹوں میں جہاں بہترین مالیاتی ادارے پہلے ہی موجود تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے، اور انہیں پتہ تھا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینارز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھی، اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا اور پھر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں سرجری کروانی تھی۔ اس کا شیڈول اپارٹمنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ہفتے کے اختتام تک وہ SIF کے ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سلار کی بیماری کی خبر کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا انہیں انتظار تھا۔ سلار SIF کے قیام کے لیے سرمایہ کار اور سرمایہ تو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے، انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے بڑھ نہیں سکا تھا۔ وہ اس سٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی ناگہانی صورتحال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے اگر لمبے چوڑے اثاثے نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کوئی واجبات بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس فنڈ کی اناؤنسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ میں 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں SIF میں۔ انہوں نے ابتدائی گپ شپ کے بعد اس سے کہا، آپ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ وہ چونکا، باپ کو غریب سمجھتے ہو تم؟ وہ خفا ہوئے۔ سلار ہنس پڑا، اپنے سے زیادہ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا۔ سکندر عثمان نے بے نیازی سے کہا، تمہیں میرے برابر آنے کے لیے 10-20 سال لگیں گے، شاید نہ لگیں، چلو دیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ، یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے؟
انہوں نے بات بدلی تھی۔ آپ نے اب کیا بیچا ہے؟ سالار نے انہیں بات بدلنے نہیں دی، براہ راست سوال کیا۔ فیکٹری۔ وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس عمر میں نہیں سنبھال سکتا تھا۔ کامران سے بات کی، وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔ وہ اس اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ ایک معمولی بات تھی۔ آپ کام کرتے تھے پاپا، آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا؟ کیا کریں گے اب آپ؟ وہ بے حد ناخوش تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے؟ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے کیا؟ باپ ساری عمر اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ ہاں، اس بار سکندر عثمان نے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کہا۔ پاپا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو؟ ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ محظوظ نہیں ہوا، اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے۔ آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے، وقت کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ سکندر عثمان کا لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا تھا۔ وہ زیادہ غور نہیں کر سکا۔ سکندر عثمان نے بات بدل دی تھی۔ جبریل، تم ان سب کا خیال رکھ لو گے؟ ماما نے شاید کوئی 10ویں بار اسے پوچھا تھا۔ جی ممی، میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے 10ویں بار ماں کو ایک ہی جواب دیا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ایک ہفتہ نہ گزار سکے، اس نے سالار سے کہا تھا۔ اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے؟ جی رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے سکولز نئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو تم سمجھانا۔ جی، میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے۔ آپ واپس کب آئیں گی؟ جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا۔ 1 مہینے تک، شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، سرجری ہو جائے تب پتہ چل سکے گا، اس نے متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے، اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ ماما نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیوں؟ انفارمیشن کے لیے، جبریل نے سادگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں ہٹا لی اور اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ماما نے ایک لہجہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبریل سے پوچھا۔ اس نے جواباً ماما کی کنپٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے بے حد متفکر تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پلکیں چپکائے بغیر۔ اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی تک کا بدترین وقت تھا، یا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ کتاب جیسے کسی اسفنج کی طرح اس کا درد جذب کر لیتی تھی، اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت سن رہی ہوتی تھی۔ اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصے میں ساکت رہتا تھا، جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو، جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچاننے لگا ہو۔ جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی، اور جب وہ رو رہی ہوتی تو اس کے اندر پرورش پاتا وہ وجود بھی بے حد بے چینی سے گردش میں رہتا، یوں جیسے وہ ماں کے آنسوؤں سے بے چین ہوتا ہو، اس کی تکلیف اور غم کو سمجھ پا رہا ہو۔ وہ 10 سال بعد بھی ویسا ہی تھا۔ وہ اپنی ماں کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا۔ ماما نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما۔ اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا۔ ماما نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ جھینپا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، سٹریس ان ہیلدی ڈائٹ مین ریزن ہے۔ وہ حمید نہیں جبریل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولاد میں اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین، سب سے منافع بخش حصہ تھا۔
3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا اور وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور لفافہ کھولتے اس نے امامہ سے پوچھا تھا، اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کا نام کاٹا گیا۔ وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سلار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ چائے کے 2 کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو یا SIF میں انویسٹ کر دو۔ سلار کے پاس بیٹھنے پر اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی؟ سلار نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی، پھر مدھم آواز میں سر جھکا کر بولی، میری تھی، بیچ سکتی تھی۔ بیچنے کے لیے تو تمہیں نہیں دی تھی۔ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ۔ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔ انسانوں کی بھی نہیں کرتی۔ سلار خفا تھا، صرف تمہاری نہیں کی، شاید اسی لیے سزا ملی۔ نمی آنکھوں میں آئی تھی، آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپ کپایا۔ خاموشی آئی، رکی اور پھر ٹوٹی۔ تم بیوقوف ہو۔ وہ اب خفا نہیں تھا، اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا تھا۔ تھی، امامہ نے کہا، اب بھی ہو۔ سلار نے اصرار کیا، عقل مندی کا کیا کرنا ہے میں نے اب؟ اس نے جواباً پوچھا، یہ رقم اب اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا تھا، میرے پاس ہے کافی رقم، اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی، زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے، تم صرف دعا کرو اس کے لیے، زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، بات پوری پہنچائی تھی۔ سلار نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی، سالوں سے لاکر میں پڑا ہے، سوچ رہی تھی وہ بھی۔ سلار نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی، بے حد سختی سے اسے کہا، تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی، وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو، میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چائے کے 2 گھونٹ لینے کے بعد سلار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ کچھ کہے بغیر اس کے بازو پر ماتھا ٹکاتے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیا۔ وہ پہلا موقع تھا جب سلار کو احساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی تھی وہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ ماما کی پریشانی، اضطراب، اندیشوں اور وہموں کو بیان کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا، لیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ تم میرے ساتھ مت جاؤ ماما، یہیں رہو بچوں کے پاس، سلار نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سلار کی خواہش تھی وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی؟ اب وہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا، نہیں ہوں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہاں فرقان ہوگا میرے ساتھ، پاپا ہوں گے، تمہیں یہاں رہنا چاہیے بچوں کے پاس۔ سلار نے دوبارہ اصرار کیا، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ ہمیشہ۔ سلار نے اس کا سر ہونٹوں سے چھوا۔ ہمیشہ۔ اس کے کندھے سے لگی زندگی میں پہلی بار امامہ اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا جو جھوٹا تھا۔ اس بیگ میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔ سلار نے ایک دم بات بدلی، یوں جیسے وہ اسے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ساتھ لے جانے کے لیے؟ امامہ نے سمجھے بغیر اس طرح اس کے ساتھ لگے کہا، نہیں، اپنی ساری چیزیں، چابیاں، پیپرز، بینک کے پیپرز، ہر ایسی ڈاکومنٹس جو بچوں سے متعلقہ ہے، اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، چیک بک کو سائن کر کے رکھ دیا ہے، اور اپنی ایک ول بھی۔ وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گم سم سنتی رہی۔ سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو حفاظتی تدبیر ہے۔ سلار، اس نے جیسے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا، تمہارے نام ایک خط بھی ہے اس میں نہیں پڑھوں گی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ چلو پھر تمہیں ویسے ہی سنا دوں جو لکھا ہے۔ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا، نہیں، اس نے پھر اسے ٹوک دیا، تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی، خط پڑھنا نہیں چاہتی، مجھے سننا نہیں چاہتی، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، اس نے بالآخر اعتراف کیا۔ وہ چونکا نہیں تھا، میں جانتا ہوں۔ وہ بھی نہیں چونکی تھی۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسے تعارف چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ سچ نہ لکھتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔ پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا؟ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔
ایسی غلطیاں جو ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احترام ختم کر دے، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جھوٹ بولتا اور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتا رہا؟ نہیں، بس انسانوں جیسی گزاری۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری بات کی۔ وہ جیسے کچھ اور محظوظ ہوا۔ یعنی مجھے مومن بنا دو گی؟ وہ زندگی میں نہیں بنا سکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے، ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کیا نام رکھو گی پھر میری آٹو بایوگرافی کا؟ آب حیات، اس نے بے اختیار کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، رنگ اڑا، پھر وہ مسکرایا۔ وہ تو کوئی بھی پی کر نہیں آتا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، تلاش تو کر سکتا ہے۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لا حاصل ہے، وہ تو پھر زندگی بھی ہے۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہوا۔ تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کر جی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ سن رہا تھا۔ زندگی 52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو، جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں، کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے۔ وہ اس سے کہتی رہی، میرے پاس اب شاید مہلت نہیں ہے اتنی۔ سلار نے مدھم آواز میں کہا، تو مہلت مانگو اللہ سے، تمہاری تو وہ ساری دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ تم مانگو، جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے۔ سلار نے اس سے عجیب سے لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بے حد مایوسی، پریشانی ہے تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجود۔ پتہ نہیں سلار، مجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارا اور میرا ساتھ بس زندگی کے اتنے سالوں تک ہے، اس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے سلار کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے بھی نہیں لگتا۔ وہ بھی عجیب رنجیدگی سے مسکرایا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ دیکھ کرنا ہے، ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھیں، یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امامہ نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنو دیکھنا چاہتی تھی، اندھیرا نہیں۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے اینستھیسیا لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سلار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کرتا تھا۔ امامہ جو آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھی تھی، سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے، اس کی ماں جو اس کے بچوں کے وہ پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی، اور اس کی اولاد جبرین، حمین، عنایہ، رئیسہ۔ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چہرہ آ رہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے پاپا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایہ پہلی بار پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔ سلار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کا لفظ اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ بابا از اے بوائے اینڈ بوائز آر بریو، حمید نے اسے تسلی دی تھی، اور یہ رئیسہ جو اس کے لیے ہمیشہ گھرانے پر لون کا کوئی پھول یا پتا جو اسے اچھا لگتا تھا وہ توڑ کر رکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے امامہ کو، اس نے سلار کو امریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زرد رنگ کا پینزی دیا تھا۔ وہ اس موسم بہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لان میں کھلا تھا۔ وہ پھول اس کے بیگ میں تھا، مرجھایا ہوا۔ اس نے پچھلی رات بیگ کھولنے پر اسے دیکھا تھا۔ غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا ہو۔ آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا، وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹکنے لگا تھا، پھر ذہن وہ لفظ کھوجنے میں ناکام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ چہرے، آوازیں، سوچیں، سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں، پھر غائب ہوتی چلی گئیں۔ 4 گھنٹے کا وہ آپریشن 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 7 اور پھر 8 گھنٹے تک چلا گیا۔ وہ 8 گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان، فرقان اور سلار کے دونوں بڑے بھائی وہاں موجود تھے۔ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے، مگر وہ گم سم اور ان 8 گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی۔ وہ ذہن اور صلاحیتیں جو اللہ کی نعمت کے طور پر سلار سکندر کو عطا کی گئی تھیں، اس کی دعا بھی اللہ ان نعمتوں کو سلار کو عطا کیے ہوئے تھا۔ اس کی دعا تھی، اللہ ان نعمتوں کو سلار کو عطا کیے رکھے، صحت، زندگی جیسی نعمتوں کا زوال نہ ہو اس پر۔ 8 گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود باوجود کوشش کے کچھ کھا پی نہیں سکی تھی۔ وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی، وہ بھی سلار بھی۔ وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے، بس خاموش بیٹھے رہے، پھر کافی پینے چلے گئے۔
وہاں سے واپسی کے راستے میں بھی کافی کے کپ ہاتھ میں لیے ہوئے چلتے ہوئے کچھ بھی نہیں بولے۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی، کافی کی، بچوں کی، اور کچھ بھی نہیں۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملا تھا، اسی انداز میں جس میں وہ ہمیشہ اس سے ملتا تھا جب بھی اس سے رخصت ہوتا تھا، اور اس نے ہمیشہ کی طرح سلار سے وہی کہا جو وہ اس سے کہتی تھی، وہ اس کا انتظار کرے گی۔ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا، اس سے نظریں چرائے۔ شاید وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی، کم از کم اس وقت، اور وہ نہیں روئی تھی، کم از کم اس کے سامنے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہونے تک اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وہموں، اندیشوں، وسوسوں سے بے نیاز نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان 8 گھنٹوں میں پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں، کتنے وظیفے کیے تھے، اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا، ماما نے گنتی نہیں کی تھی۔ آپریشن کا بڑھتا ہی جانے والا وقت جیسے اس کی تکلیف، اذیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ 8 گھنٹے کے بعد بالآخر اس آپریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا، دوسرا نہیں کر سکے تھے۔ اسے سرجری کے ذریعے ریموو کرنا بے حد خطرناک تھا۔ وہ بے حد نازک جگہ پر تھا۔ بے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی ضرورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سلار کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سرجری کے بغیر اسے ادویات اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں فوری طور پر سلار کی زندگی اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ 8.5 گھنٹے کے بعد امامہ اور سکندر عثمان نے بالآخر اسے دیکھا تھا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آنا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن کی صحیح طرح کامیابی منا سکتے تھے۔ جب وہ ہوش میں آنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کرتا، اپنی فیملی کو پہچانتا، اپنے ذہن کے متاثر نہ ہونے کا ثبوت دیتا۔ امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی، اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ امامہ سلار کو بہت دیر تک نہیں دیکھ سکی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی، بے بسی کی حالت میں، زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے۔ پہلی بار اس نے اپنی شادی سے پہلے اسے تب دیکھا تھا جب اس نے کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی تھی، اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے ایک بار پھر اس حالت میں دیکھ رہی تھی، تاروں اور ٹیوب سے جکڑا ہوا۔ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس پر نظر نہیں جما سکی اور وہاں سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ اب ہسپتال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہسپتال سے واپس اس کرائے کے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔ سلار کے دونوں بھائی اور فرقان ہسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں عجیب سناٹا تھا، یا شاید وحشت تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی، اس کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی، یوں جیسے وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے اسمارٹ فون پر جبریل اسکائپ پر آن لائن نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے کال کرنے لگی۔ بابا کیسے ہیں؟ اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہیں، آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کو بتانے لگی، آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ جبریل تم تلاوت کرو کسی ایسی صورت کی کہ مجھے نیند آ جائے۔ وہ اولاد کے سامنے اتنی بے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہو گئی تھی۔ جبریل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا، پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو سورہ رحمان سناؤں؟ ہاں اوکے، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ وہ پچھلے 2 دن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بڑی آیت بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ احترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا، یہ اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے سے پہلے بہت اس کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ تب صرف 3 سال کا تھا اور سلار کو روزانہ بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے امامہ سے پوچھا تھا، بابا کیا پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے تم قاعدہ پڑھتے ہو، امامہ نے اسے بتایا، لیکن قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے۔ جبریل نے جیسے اپنی مایوسی ظاہر کی، جب تم قاعدہ پڑھ لو گے تو پھر قرآن پاک پڑھنا، لیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ وہ اپنا قرآنی قاعدہ واقعی کئی دفعہ پڑھ چکا تھا، اسے سبق دینے، دہرائی کروانے اور اگلے دن سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ قرآنی قاعدے کا کوئی حرف، کوئی آواز نہیں بھولتا تھا، اور یہ اس دن سے تھا جب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کے باوجود امامہ اور سلار اسے فوری طور پر پہلے سپارے پر نہیں لائے تھے۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور قرآنی دعائیں یاد کرواتے رہے تھے، اور جبریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہا تھا۔ سلار اسے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی پائے۔ بابا کو یہ ساری کتاب یاد ہے؟ جبریل نے اس قرآن پاک کی اس خامت کو اپنے ننھے سے ہاتھوں کی انگلیوں میں لے کر ناپنے کی کوشش کی جو سلار کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے ٹیبل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ ہاں،
امامہ اس کے تجسس سے محظوظ ہوئی تھی۔ ساری؟ جبریل نے جیسے کچھ بے یقینی سے ماں سے پوچھا۔ ساری۔ امامہ نے اس کے تجسس کو جیسے اور بڑھایا۔ جبریل میز کے قریب کھڑا سوچ میں گم قرآن پاک کی چوڑائی اور موٹائی کو ایک بار پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ناپتا رہا۔ پھر اس نے اپنا کام ختم کرتے ہوئے امامہ سے کہا، واؤ! امامہ بے اختیار ہنسی۔ اس نے باپ کو پورے حساب کتاب کے بعد داد دی تھی۔ مجھے بھی قرآن پاک زبانی یاد کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں کیا؟ اس نے امامہ کی ہنسی سے کچھ نادم ہونے کے باوجود ماں سے پوچھا۔ ہاں بالکل کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ کرو گے۔ کب؟ جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔ بابا جتنا؟ جبریل کچھ خوش نہیں ہوا تھا۔ نہیں، بس تھوڑا سا بڑا۔ امامہ نے اسے تسلی دی۔ اوکے، اور جب میں قرآن پاک حفظ کروں گا تو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔ بالکل پڑھنا۔ امامہ نے جیسے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اور اب آپ کو بھی سناؤں گا، پھر آپ بھی آنکھیں بند کر کے سننا جیسے آپ بابا کو سنتی ہیں۔ اس نے ماں سے کہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وقت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خود اس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش کرے گی۔ ممی آپ سو گئی؟ اس نے جبریل کی آواز پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور سائیڈ ٹیبل پر پڑا ہوا فون اٹھا لیا۔ وہ اسکائپ کی ونڈو میں نظر آ رہا تھا۔ نہیں، امامہ نے کہا۔ میں شروع کروں؟ جبریل نے کہا۔ ہاں۔ سر پر ٹوپی رکھے، ہاتھ سینے پہ باندھے وہ اپنی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس سے سالار سکندر یاد آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے یہی سورت سنتی تھی اور جبریل کو جیسے یہ بات بھی یاد تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس کا بیٹا اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کو اسی طرح مسحور اور دم بخود کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں سوز تھا، اس کا دل جیسے پگھل رہا تھا، ایسے جیسے کوئی ٹھنڈے پھاؤں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو صاف کر رہا ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ہر بار پڑھتا، ہر بار اس کا دل بھر آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار تھیں، وہ شکر ادا نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے بڑی نعمت وہ اولاد تھی جس کی آواز میں اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہا تھا، بار بار پہنچ رہا تھا۔ ممی! جبریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں سے پکارا، یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سو گئی تھی ہیں اور وہ اسے جگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی، جیسے کسی نے اس کے سر اور کندھوں کا بوجھ اتار کر اسے ہلکا کر دیا ہو۔ جبریل تم عالم بننا۔ آنکھیں بند کیے کہ اس نے جبریل سے کہا، تمہاری آواز میں بہت تاثیر ہے۔ ممی مجھے نیورو سرجن بننا ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہا اور پھر اسی مدھم آواز میں اس نے ماں کو اپنی زندگی کی اگلی منزل بتا دی۔ ماما نے آنکھیں کھول لیں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔ امامہ نے اس بار زور دے کر کہا۔ وہ جانتی تھی وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا تھا۔ حمید زیادہ اچھا عالم بن سکتا ہے، میں نہیں۔ وہ الجھا جھجکا۔ تم زیادہ لائق اور قابل ہو بیٹا، سوچوں گا، آپ سو جائیں۔ اس نے ماں سے بحث نہیں کی، بات بدل دی۔ وہ 10 سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی، اور اس موت نے اسے، اس کی ماں اور اس کے بہن بھائیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سب سے بڑا تھا، ماں باپ کا لاڈلا تھا، ایسی اولاد جس پر ماں باپ کو فخر تھا۔ اس کی ذہانت، قابلیت، سمجھداری، فرمانبرداری سب پر، اور یہ اس کا کمال نہیں تھا، یہ اس کی تربیت کا کمال تھا جو اس کے ماں باپ نے کی تھی۔ وہ سب بہن بھائی ایسے ہی تھے۔ وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا، بے حد مذہبی نہیں تھا لیکن بڑی حد تک عملی طور پر مذہبی تھا۔ باپ کی موت اچانک ہوئی تھی اور وہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔ اگلے کئی سال وہ تعلیم میں دلچسپی لینے، زندگی میں کچھ کرنے اور بڑا نام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے خاتمے کا سال تھا، اور یہی وہ سال تھا جب اس نے اپنے باپ کے ایک اچھے جاننے والے اور ان کے ہمسائے میں رہنے والے ایک خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا کے ہر مذہب میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، ہر مذہب میں، اپنے مذہب کے علاوہ۔ اس خاندان نے اس کی زندگی کے ایک بہت مشکل مرحلے پر اس کی زندگی میں جیسے ایک اینکر، ایک سپورٹ کا کام کیا تھا۔ وہ اگر 11ویں سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اسے محبت نہیں، کرش سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت تھی اور وہ ہمیشہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، ان کے گھر کا حصہ بن کر، ان کے خاندان کا حصہ بن کر، ان کا مذہب اختیار کر کے، ان جیسا نام رکھ کر۔ گرینڈ حیات ہوٹل کا بال روم اس وقت اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی کے 92 مقابلے کے 2 فائنلسٹ سمیت دیگر شرکاء، ان کے والدین، بہن بھائیوں اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہونے کے باوجود
اس وقت پن ڈراپ سائلنس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں فائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جا رہا تھا۔ 13 سالہ نینسی اپنا لفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آ چکی تھی۔ پچھلے 92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلر کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقامی مقابلے جیت کر آنے والے 15 سال سے کم عمر کے بچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکاء آج بھی اسٹیج پر تھے۔ نینسی نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کا لفظ سنا۔ اس نے پروناؤنسر کو لفظ دہرانے کے لیے کہا، پھر اس نے خود اس لفظ کو دہرایا۔ وہ چیمپئن شپ ورڈ میں سے ایک تھا، لیکن فوری طور پر اسے وہ یاد نہیں آ سکا۔ بہرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا، اور اگر سننے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرسی پر بیٹھا، گلے میں لٹکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگلی سے اس لفظ کو اسپیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کا لفظ نہیں تھا، لیکن وہاں بیٹھا ہر وہ بچہ بھی غیر ارادی طور پر اس وقت یہی کرنے میں مصروف تھا جو مقابلے سے آؤٹ ہو چکا تھا۔ نینسی کا ریگولر ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اس نے لفظ کو اسپیل کرنا شروع کیا، SASS۔ وہ پہلے 4 لیٹر بتانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رکی۔ زیر لب اس نے باقی کے 5 لیٹر دہرائے، پھر بولنا شروع کیا، AFR۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ دوسرے فائنلسٹ نے بیٹھے بیٹھے زیر لب آخری 2 لیٹرز کو دہرایا، US۔ مائک کے سامنے کھڑی فینسی نے بھی بالکل اسی وقت یہی 2 لیٹرز بولے، اور پھر بے یقینی سے اس گھنٹی کو بجتے سنا جو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تھی۔ حیرت صرف اس کے چہرے پر نہیں تھی، اس دوسرے فائنلسٹ کے چہرے پر بھی تھی۔ پروناؤنسر اب صحیح لفظ دہرا رہا تھا۔ نینسی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں۔ آخری لیٹر سے پہلے A ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے U کیا سوچ کر لگا دیا، اس نے خود کو کوسا۔ تقریباً فخر رنگت کے ساتھ نینسی گراہم نے مقابلے کے شرکاء کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ رنر اپ کو کھڑے ہو کے داد دی جا رہی تھی۔ 9 سالہ دوسرا فائنلسٹ بھی اس کے لیے کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچنے پر اس نے نینسی سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ نینسی نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواباً وش کیا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، اور دوسرا فائنلسٹ مائک کے سامنے اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ نینسی نے کسی موہوم سی امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر وہ بھی اپنے لفظ کو مس اسپیل کرتا تو وہ ایک بار پھر فائنل راؤنڈ میں واپس آ جاتی۔ دیٹ واز اے کیچ 22۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکی وہ اس کے لیے کہہ رہا تھا یا وہ اس لفظ کو واقعی اپنے لیے بھی کیچ 22 ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ایسا ہوتا، کوئی بھی ہوتا یہی چاہتا۔ سینٹر سٹیج پر اب وہ 9 سالہ فائنلسٹ اپنی شرارتی مسکراہٹ اور گہری سیاہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے سٹیج پر کھڑے چیف پروناؤنسر کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جوناتھن جواباً مسکرایا تھا، اور ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ رکھنے والا وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ 9 سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے والے کراؤڈ کا سویٹ ہارٹ تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، چمکتی ہوئی تقریباً گول آنکھیں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح بے حد اینیمیٹڈ تھیں، اور اس کے تقریباً گلابی ہونٹ جن پر وہ وقتاً فوقتاً زبان پھیر رہا تھا، اور جن پر آنے والا ذرا سا خم بہت سے لوگوں کو بلا وجہ مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ معصوم فتنہ تھا، یہ صرف اس کے والدین جانتے تھے، اور جو دوسرے بچوں کے والدین کے ساتھ سٹیج کی بائیں طرف پہلی صف میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بیٹھے دوسرے فائنلسٹ کے والدین کے برعکس وہ بے حد پرسکون تھے۔ ان کے چہرے پر اب کوئی ٹینشن نہیں تھی جب ان کا بیٹا چیمپئن شپ ورڈ کے لیے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹینشن اگر کسی کے چہرے پر تھی تو وہ ان کی 7 سالہ بیٹی کے چہرے پر تھی، جو 2 دن پر مشتمل اس پورے مقابلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی، اور وہ اب بھی آنکھوں پر گلاسز ٹکائے پورے انہماک کے ساتھ اپنے 9 سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی جو پروناؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ کیپلٹی، جو ناتھن نے لفظ ادا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چہرے پر بے اختیار ایسی مسکراہٹ آئی جیسے وہ بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں پہلے کلاک وائز پھر اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہال میں کچھ کھلکھلاہٹیں ابھری تھیں۔
اس نے اس چیمپئن شپ میں اپنا ہر لفظ سننے کے بعد اسی طرح ریئیکٹ کیا تھا۔ بھینچی ہوئی مسکراہٹ اور گھومتی ہوئی آنکھیں، کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے اسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی، لیکن بے حد روانی سے، بغیر اٹکے، بغیر گھبرائے، اس کا ایک پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہر پہاڑ سر کرتا رہا تھا، اور اب وہ آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ریگولر ٹائم استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلا سوال کیا۔ زبان کا ماخذ اٹالین؟ اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کچھ سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی بہن بے حد پریشانی اور دباؤ میں اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ ایسے ہی تاثرات کے ساتھ پچھلے تمام الفاظ کو سپیل کرتا رہا تھا۔ یوز ان اے سینٹینس پلیز، وہ پروناؤنسر سے کہہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے گلے میں لٹکے ہوئے نمبر کارڈ کی پشت پر انگلی سے اس لفظ کو سپیل کیا۔ یور فنش ٹائم سٹارٹس۔ اسے ان آخری 30 سیکنڈز کے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو سپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے لفظ کو دہرایا اور پھر اسے سپیل کرنا شروع ہو گیا۔ CAPPELL۔ وہ سپیلنگ کرتے ہوئے ایک لہجہ رکا، پھر ایک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سپیل کرنا شروع کیا۔ ETTI۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک گونجتا رہا۔ اسپیلنگ بی کا نیا چیمپئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ تالیوں کی گونج تھمنے کے بعد جوناتھن نے اسے آگاہ کیا تھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو سپیل کرنا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اس لفظ کو سپیل نہ کرنے کی صورت میں نینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آ جاتی۔ اس کے لیے لفظ پروناؤنس کیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، پھر اس کا منہ کھلا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ او مائی گاڈ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ شاک تھا، اور پوری چیمپئن شپ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ خود اس طرح جامد ہوا تھا۔ نینسی بے اختیار اپنی کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تو بالآخر کوئی ایسا لفظ آ گیا تھا جو اسے دوبارہ چیمپئن شپ میں واپس لا سکتا تھا۔ اس کے والدین کو پہلی بار اس کے تاثرات نے کچھ پریشان کیا تھا۔ کیا کرنچ تھا ان کا بیٹا! اب اپنے نمبر کارڈ سے اپنا چہرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے، اور ان میں سے بہت سو نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی تھی۔ وہاں بہت کم ایسے تھے جو اسے جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہال میں بیٹھا ہوا صرف ایک فرد ریلیکسڈ تھا۔ ریلیکسڈ یا ایکسائٹڈ کہنا مشکل تھا، اور وہ اس بچے کی 7 سالہ بہن تھی جو اب اپنے ماں باپ کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، اور جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار بڑے اطمینان سے کے ساتھ کرسی کی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے بے تابی کے انداز میں بجانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے بیک وقت اس کے تالی بجاتے ہاتھوں اور اس کے مسکراتے چہرے کو الجھے ہوئے انداز میں دیکھا، پھر اسٹیج پر اپنے لرزتے، کانپتے، کنفیوزڈ بیٹے کو جو نمبر کارڈ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے انگلی سے نمبر کارڈ کے پیچھے کچھ لکھنے اور بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ اب اپنا کارڈ نیچے کر چکا تھا، یوں جیسے ذہنی تیاری کر چکا ہو۔ 92ویں اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پہنچنے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار تھا۔ WEIBENICHTWO۔ حمید اسکندر نے ایک ہی سانس میں رکے بغیر ہجے کیے، کسی روبوٹ کی طرح بنا رکے خلا میں دیکھتے ہوئے، یوں جیسے وہ ان حروف کو خلا میں کہیں لکھا دیکھتے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ وہ اس مقابلے کا پہلا لفظ تھا جسے اس نے بنا رکے اس طرح ادا کیا تھا، ورنہ وہ ہر لفظ کو سوچ سوچ کر ہجے کرتا تھا جیسے ناپ تول کر رہا ہو۔ ایک نامعلوم مقام۔ اس نے لفظ کے ہجے کرتے ہی اس رفتار سے اس کا مطلب بتایا، پھر اس کی نظریں لفظ پر ٹکیں۔ پروناؤنسر کے منہ سے نکلی درست کی آواز ہال میں گونج اٹھنے والی تالیوں کی آواز میں گم ہو گئی۔
حال میں اب حاضرین اور والدین اب بچے اپنی اپنی سیٹوں سے تالیاں بجاتے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ 92 سیکنڈز اسپیلنگ بی کے نئے فاتح کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، جو سٹیج پر کھڑا تھا اور ٹی وی کیمروں کی چکا چوندھ کر دینے والی روشنیوں میں ساکت کھڑا تھا، دم سادے گنگ، اس کی گول آنکھیں گھومنا تک بھول گئی تھیں، یوں جیسے وہ ابھی تک اس شوق سے نکل نہ پایا ہو کہ وہ جیت چکا ہے۔ یہ حمید سکندر تھا، اور یہ حمید سکندر ہی ہو سکتا تھا۔ تالیوں کو بہرا کر دینے والی گونج اور کیمروں کی خیرہ کر دینے والی روشنیوں میں اس 9 سالہ بچے نے خود کو سنبھالا، اپنے اعصاب اور حواس پر ایک ہی وقت میں قابو پانے کی کوشش کی، اور پھر جو جملہ اس کے سامنے لگے مائک نے حاضرین تک پہنچایا، اس نے ان تالیوں کی گونج میں ایک بلند شگاف قہقہے کی آواز کو بھی شامل کیا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکا۔ حاضرین کی ہنسی نے جیسے اسے کچھ اور نروس کیا، پھر نادم، پھر پرجوش، اور پھر اس نے سر جھکا کر حاضرین کی تالیوں کا جواب دیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھ کر ججز کی اس قطار کا، جو حاضرین سے کچھ آگے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، پھر اس نے پلٹ کر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ماں باپ اور رئیسہ بیٹھے تھے، وہ بھی اب سب کے ساتھ کھڑے اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ حمید سکندر تقریباً بھاگتا ہوا ان کی طرف گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اسپاٹ لائٹ بھی گئی جو اس سے پہلے سٹیج پر اس کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ وہ تالیاں بجاتی اور آنسو بہاتی امامہ سے آ کر لپٹا تھا، پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے اسی تیزی سے امامہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو دونوں ہاتھوں سے رگڑے، پھر ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر رگڑتے ہوئے وہ سلار سے لپٹ گیا۔ "آئی میک یو پراؤڈ کڈ، کیا آپ کو مجھ پر فخر ہوا؟" اس نے ہمیشہ کی طرح باپ سے پوچھا۔ "ویری پراؤڈ، بہت فخر"، اس نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں چمکی، مسکراہٹ گہری ہوئی، پھر وہ رئیسہ کی طرف گیا۔ دونوں ہتھیلیاں پھیلاتے ہوئے اس نے بازو ہوا میں بلند کرتے ہوئے رئیسہ کے پھیلائے ہوئے ہاتھوں پر ہائے فائے کیا۔ اپنے گلے میں لٹکا نمبر کارڈ اتار کے اس نے رئیسہ کے گلے میں ڈالا، پھر جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا۔ وہ کھلکھلائی۔ حمید نے اسے نیچے اتارا اور اسی طرح بھاگتا ہوا واپس سٹیج کے درمیان چلا گیا، جہاں میزبان اب اس سے پھر بات چیت کرنے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ آخری لفظ کتنا مشکل تھا؟ ابتدائی کلمات کے بعد میزبان نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ چند سیکنڈز پہلے سب فائنلسٹ سے ہاتھ ملاتے، ان کی مبارکبادیں وصول کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ اب دوبارہ نشستیں سنبھال چکے تھے اور تقسیم انعامات کی تقریب دیکھنے کے منتظر تھے۔ آخری لفظ تو بہت آسان تھا، حمید نے بڑے اطمینان سے کندھے اچکا کر کہا۔ ہال میں کہکہا گونجا۔ تو پھر مشکل کیا تھا؟ میزبان نے چھیڑ چھاڑ والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے پوچھے جانے والے سارے الفاظ۔ حمید نے بے حد سنجیدگی سے ترکی بترکی کہا۔ ہال میں پہلے سے زیادہ اونچا کہکہا بلند ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہر لفظ بھول گیا تھا، بس تکے لگاتا رہا ہر لفظ کے ہجے کرنے کے لیے، بس آخری لفظ تھا جو میں آنکھیں، کان، ناک سب بند کر کے بھی ہجے کر سکتا تھا۔ وہ روانی سے کہتا گیا۔ ہال میں تالیاں اور کہکہے لگتے رہے۔ وہ اس بچے کی حاضر جوابی، خوش مزاجی اور بزلہ سنجی کی داد دیتے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ ہال میں بیٹھی ہوئی صرف رئیسہ تھی، جو یہ جانتی تھی کہ وہ حرف بحرف ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسے آخری لفظ کے علاوہ باقی سارے لفظ بھولے تھے، اور وہ اس کے تاثرات دیکھ کر یہ جان جاتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنا لفظ ہجے کرنا بھول گیا تھا، اور اپنی کرسی پر بیٹھی وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دیتی۔ "اور آخری لفظ اتنا آسان کیوں لگا تھا آپ کو؟" میزبان نے پھر پوچھا۔ ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے دوسرے ہاتھ سے رئیسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حمید نے بڑے فخری انداز میں کہا، "کیونکہ میں اور میری بہن نامعلوم مقام سے آئے ہیں"۔ ہال ایک بار پھر تالیوں اور کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ ہال میں لگی اسکرین پر گلاسز لگائے شرماتی ہوئی رئیسہ ابھری تھی، جس کے اطراف میں بیٹھے امامہ اور سلار بھی اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ حمید نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ دونوں پچھلے کئی ہفتوں سے اس ایک لفظ کا استعمال اپنے لیے اتنا باقاعدگی سے کر رہے تھے کہ یہ ان کی روز مرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا تھا۔ رئیسہ اور حمید یہ سمجھتے تھے کہ وہ دونوں کسی نامعلوم تصوراتی دنیا سے آئے تھے، جو صرف ان دونوں کو پتہ تھی، ان دونوں کو نظر آتی تھی، کسی دوسرے کو نہیں۔ وہ دونوں انوکھے تھے، اور یہ ان دونوں کا ذاتی خیال تھا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں پائی جانے والی ان دونوں کو نئی فینٹیسی کا نام تھا، اور یہ کیسے معلوم تھا کہ حمید
کیسے اور یہ کیسے ممکن تھا کہ حمید سکندر اپنی اس فینٹیسی کا نام بھول جاتا جو یکدم اس کے سامنے حقیقت بن کر آ گئی تھی۔ رئیسہ فخری انداز میں اپنے اس پارٹنر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرح کسی انوکھی جگہ سے آیا تھا اور اس لفظ کو واقعی آنکھیں کان ناک بند کیے بھی دہرا سکتا تھا۔ پروناؤنسر کے منہ سے اس ایک لفظ کو سنتے ہی وہ جان گئی تھی کہ وہ چیمپئن شپ اس سال حمید سکندر کے نام ہونے والی ہے، بالکل اس طرح جس طرح وہ پچھلے 2 سال عنایہ اور جبریل کے نام رہی تھی۔ ان دونوں نے بھی حمین کی طرح پہلی بار شریک ہو کر اس چیمپئن شپ کو اپنے نام کر لیا تھا۔ اسپیلنگ بی کی وہ ایکٹیویٹی امامہ نے اپنے گھر میں رئیسہ کے لیے سٹارٹ کی تھی۔ اس کی زبان سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے نئے لفظ سیکھنا، ان کے ہجے کرنا، انہیں درست تلفظ کے ساتھ بولنا سکھانا، ان کا مفہوم اور پھر روزمرہ کی گفتگو میں ان کا استعمال۔ وہ ایکٹیویٹی بڑھتے بڑھتے ان کے لیے ایکٹیویٹی نہیں روٹین کا حصہ بن گئی تھی، اور اس روٹین کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان چاروں بچوں کا ذخیرہ الفاظ اپنی عمر کے بچوں سے بہت زیادہ اور بہت اچھا تھا۔ مقابلوں میں حصہ لینے کا خیال بھی انہیں کبھی نہ آتا اگر وہ اپنی ووکیبلری کی وجہ سے پہلے ہی اپنے اسکول میں نمایاں نہ ہوتے۔ حمین کی گفتگو کے دوران جو وہ اپنی تیاری پریکٹس کی روٹین کے حوالے سے کر رہا تھا، کیمرہ بار بار امامہ اور سولار کو ہال میں لگی بڑی اسکرین پر دکھا رہا تھا، کیونکہ وہ اس چیمپئن کے والدین تھے جو اس وقت سینٹر سٹیج پر تھا۔ ان کے آس پاس بیٹھے دوسرے مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کے والدین وقتاً فوقتاً ان سے آ کر مل رہے تھے، وہ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے بےحد پرسکون انداز میں، دھیمی مسکراہٹوں کے ساتھ، یوں جیسے یہ سب کچھ معمول کی بات ہو، عام بات ہو، اور واقعی یہ سب ان کے لیے عام بات تھی۔ ان کی لائق اولاد نے ان کے لیے سب عام سی بات ہی کر دی تھی۔ زندگی میں اب تک ان سب کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں ایسے بہت سے فخر کے لمحات آئے تھے، ایسے لمحات جن کی یادوں کو وہ ساری عمر عزیز رکھ سکتے تھے۔ ممی اگلے سال میں حصہ لوں گی، ان کے درمیان بیٹھی ہوئی رئیسہ نے اپنے گلے میں لٹکے حمین کے کارڈ کو ہلاتے ہوئے سرگوشیوں میں امامہ کو اطلاع دی۔ امامہ نے اسے تھپکا جیسے تسلی دے کر حامی بھر رہی ہو۔ اسٹیج پر اب حمین کو ٹرافی دی جا رہی تھی۔ تالیوں سے، فلیش لائٹس کی چکا چوند اور میوزک کی گونج میں حاضرین ایک بار پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے داد دے رہے تھے، اور وہاں سے کئی کلومیٹر دور واشنگٹن کے ایک قدرے نواحی علاقے کے گھر میں بیٹھے جبریل اور عنایہ ٹی وی پر اس پروگرام کی لائیو کوریج دیکھتے ہوئے اسی خوشی اور جوش کا حصہ بنے ہوئے تھے جو اسکرین پر انہیں اس حال میں نظر آ رہا تھا۔ عنایہ تھوڑی دیر پہلے اپنے ٹیسٹ کی تیاری ختم کر کے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ امامہ اور سلار کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، اور جبریل اس کے لیے پیچھے رک گیا تھا۔ وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے بھی بار بار اپنے کمرے سے نکل کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر ٹی وی پر صرف حمین سے پوچھا جانے والا لفظ سنتی۔ وہ اور جبریل میکانیکی انداز میں بیک وقت اس لفظ کے ہجے کرتے، اس سے پہلے کہ حمین اس کے ہجے کرتا۔ پھر وہ بے یقینی سے اپنے چھوٹے بھائی کی وہ ہنسی دیکھتے جو اس لفظ کے رد عمل میں آتی، اور پھر وہ اسے کوشش کرتے ہوئے دیکھتے اس لفظ کو اسپیل کرنے کے، اور ہر صحیح آخری حرف پر ان دونوں کی سینوں سے بیک وقت سانس خارج ہوتا، یوں جیسے جان میں جان آ گئی ہو، اور اس کے بعد عنایہ ایک بار پھر ٹی وی لاؤنج سے غائب ہو جاتی۔ اور اب جبکہ اس تیسری ٹرافی کا ان کے گھر ہی آنے کا فیصلہ ہو گیا تھا تو وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ ان سب کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا، حسد اور رقابت نہیں۔ یہ خاصیت ان چاروں میں ہی نہیں تھی۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ جبریل اس وقت اپنے لیے ملک شیک بنانے میں مصروف تھا۔ عنایہ اس کے دروازے کی طرف جانے کے بجائے خود دروازے پر چلی گئی۔ کی ہول سے اس نے باہر جھانکا، وہاں 11 سالہ ایرک کھڑا تھا۔ عنایہ چند لمحوں کے لیے وہیں کھڑی رہی، الجھن کا شکار۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، ان کا ہمسایہ تھا، اس کے والدین ان کے فیملی فرینڈز تھے۔ جبریل گھر پر نہ ہوتا تو وہ دروازہ کبھی نہ کھولتی۔ اس کے ماں باپ کی ان سب کے لیے اکیلے گھر پر ہونے کی صورت میں ہدایات تھیں، مگر اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دروازہ کھولے یا نہ کھولے۔ وہ باہر کی ہول پر نظریں جمائے یوں کھڑا تھا جیسے اس سوراخ میں سے باہر دیکھ رہا ہو، کسی اندر سے دیکھا جا رہا تھا، اور دیکھنے والا کون تھا یہ بھی۔ باہر کون ہے؟ وہ جبریل تھا جو اچانک ہی وہاں آ گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی پہ اس نے کہا، ایرک۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، بے مقصد، اور کسی بھی وقت دوستوں یا جاننے والوں کو گھر نہیں بلا سکتے تھے، لیکن ایرک کے لیے ان سب کے دل میں ہمدردی تھی۔ اچھا آنے دو، شاید اسے بھی ٹیسٹ کا کچھ پوچھنا ہو۔ جبریل نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، دونوں ہاتھ اپنی جینز کی جیبوں میں ڈالے۔ ایرک نے دروازہ کھلنے پر اپنے امریکن لب و لہجے میں ہمیشہ کی طرح بامشکل انہیں السلام علیکم کہا، جسے وہ ہمیشہ ہی کی طرح بامشکل سمجھے۔ مبارک ہو۔
ایرک نے وہیں کھڑے کھڑے جبریل کے پیچھے جھانکتی عنایا کو دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ جبریل نے بھی اتنا ہی مختصر جواب دیا۔ وہ بات کرتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے تھے۔ ایرک اسی طرح جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر آ گیا۔ تم نے ٹیسٹ کی تیاری کر لی؟ عنایا اس سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ نہیں، وہ چلتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ ٹی وی پر وہ اب ایک بار پھر اسی لائیو پروگرام کی کوریج دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھے بغیر ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ عنایا نے اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا۔ جبریل تب تک لاؤنج کے ایک طرف موجود کچن ایریا میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایرک، تمہاری ممی کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ جبریل کو فریج میں سے دودھ نکالتے ہوئے اچانک یاد آیا۔ میرا خیال ہے، ایرک نے جواباً کان سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، انہیں نہیں پتہ۔ جبریل کی دودھ کی بوتل کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ اسے پچھلے ہفتے کا خیال آیا تھا جب ایرک کی ممی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھی اور انہوں نے شکایت کی تھی کہ وہ بتائے بغیر گھر سے نکلا تھا اور وہ اتفاقاً اسے ڈھونڈنے لگی تو انہیں پتہ چلا وہ گھر پر تھا ہی نہیں۔ تب بھی وہ ان لوگوں کے گھر آئی تھی کیونکہ انہیں پتہ تھا وہ انہیں کہیں اور نہیں تو وہاں مل جائے گا۔ ممی گھر پر نہیں ہے۔ ایرک نے جبریل کا تنبیہی انداز بھانپ لیا تھا۔ کہاں گئی ہیں؟ جبریل کبھی اتنی پوچھ گچھ نہ کرتا اگر یہ ایرک نہ ہوتا تو۔ کہیں نہ کہیں ان سب کو پتہ تھا کہ وہ بعض دفعہ ان سے جھوٹ بولتا تھا اور بڑے اطمینان سے بولتا تھا، اور یہ عادت اسے پہلے نہیں تھی۔ 1 سال پہلے جب اس کا باپ زندہ تھا، کسی دوست کے پاس گئی ہیں۔ میل اور مارک بھی ان کے ساتھ ہیں، اس نے جبریل کو بتایا۔ ٹی وی پر اب کوریج ختم ہو کر کریڈٹس چل رہے تھے۔ تم ساتھ نہیں گئے؟ عنایا نے اس سے پوچھا۔ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی، اس نے ترکی بترکی کہا۔ عنایا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اب ریموٹ ہاتھ میں لیے اس کا معائنہ اس طرح کرنے اور اس کے بٹنوں کو چھونے میں مصروف تھا جیسے زندگی میں پہلی بار ریموٹ دیکھا ہو۔ عنایا کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے اندازہ تھا وہ اس کی بات پر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ چلو پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، عنایا نے جواباً اسے کہا۔ اسے واقعی تشویش ہوئی تھی کہ ایرک نے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ ایک بار پھر ٹیسٹ میں بڑا اسکور لینے والا تھا۔ یہ سب واپس کب آئیں گے؟ ایرک نے اس کی آفر کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی۔ ٹیسٹ کی تیاری اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، اس کی زندگی کے مسائل کچھ اور تھے۔ واپس آ رہے ہوں گے، عنایا نے اسے بتایا اور اسے دیکھنے لگی۔ اسے پتہ تھا اب وہ بے مقصد اور بے معنی سوالات کرتا رہے گا تاکہ وہاں بیٹھا رہے، تب تک جب تک وہ وہاں سے بیزار نہیں ہو جاتا۔ اسے ایرک پر ترس آیا تھا، پچھلے 1 سال سے ہمیشہ ہی آتا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، اس کی کلاس کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھا۔ 1 سال میں وہ اوسط سے بھی کم درجے کا ہو گیا تھا۔ تم اپنی ممی کے ساتھ نہیں گئے؟ عنایا نے اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ قبل جبریل کی ملک شیک کی آفر روکی تھی۔ ہاں میں جا سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا۔ میں کوئی گیمز کھیل سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہی جملے میں جواب اور سوال کیا۔ عنایا ہچکچائی۔ نہیں۔ عنایا کی بجائے جبریل نے جواب دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر میں کوئی گیمز نہیں کھیلتا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ جبریل نے اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے گھر کے قوانین نرمی سے بتائے۔ وہ روز گیمز نہیں کھیل سکتے تھے، وہ رات کو بھی گیمز نہیں کھیل سکتے تھے۔ عام طور پر اس وقت تک ڈنر کر چکے ہوتے، لیکن آج حمین کے اس مقابلے میں شرکت کی وجہ سے ڈنر لیٹ ہو گیا تھا۔ لیکن میں تو ایک آؤٹ سائیڈر ہوں اور مہمان بھی، ایرک نے چند لمحے سوچنے کے بعد جبریل سے کہا، جو اب ٹی وی پر CNN لگا کر بیٹھا تھا۔ نہیں، تم باہر کے نہیں ہو، جبریل نے جواباً اسے کہا تھا۔ ایرک اب بول نہیں سکا، وہ جیسے ان سے یہی سننا چاہتا تھا۔